ان الحمد للہ تعالی والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ وعز برہانہ کی حمد و ثنا، درود و سلام ہو اس عظیم، اس رحیم اور اس کریم آقا پر کہ جن کو رب تعالیٰ نے وجہ تخلیق کائنات بنایا۔ سامعین محترم، آج کی جو گفتگو ہے اس کا آغاز میں ایک مکالمے سے کر رہا ہوں جو میرا ایک نان مسلم کے ساتھ ہوا۔ کیونکہ میں جس جگہ پہ کام کرتا ہوں وہاں مسلم اور نان مسلم دونوں کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں۔ تو ایک دن وہ میرا ساتھی مجھے کہنے لگا کہ ہمارے جو سادھو ہیں، جو سنت ہیں، جو فقیر ہیں، وہ اپنے ساتھ پانی کی ایک شیشی، ایک ڈبیا رکھتے ہیں۔ میں بولا اس کس مقصد کے لیے؟ تو کہنے لگا کہ ان کو جب بھی پیشاب کی حاجت ہوتی ہے تو وہ اس پانی کو استعمال کر لیتے ہیں۔ تو اسی پس منظر میں یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ میرے بھائی، میرے دوست، بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے جو بڑے ہیں وہ اپنے پاس پانی رکھتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن اسلام ایک ایسا دین فطرت ہے، ایک ایسا مکمل اور کامل دین ہے، کچھ صرف ایک آدمی کے لیے نہیں، اس کے جتنے بھی قوانین ہیں، اس کے جتنے بھی اصول ہیں، یہ پہلے سے لے کر آخری فالور تک سب کو اس پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ پیشاب کے لیے ہمارے وہ بڑے سادھو سنت پانی استعمال کرتے ہیں، تو ہمارا دین اتنا کامل ہے، اتنا مکمل ہے، اتنا فطرت پسند ہے کہ یہ اپنے ماننے والوں کو بتاتا ہے کہ بندے، جب تجھے پیشاب کی حاجت ہو تو درجہ ذیل باتیں، چند اصول، رہنما اصول اپنے ذہن میں رکھنے ہیں کہ سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ میں مسلم ہوں، میرے عمل سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ تو جب بھی تجھے پیشاب کی حاجت ہو تو سرے راہ، یعنی وہ راستہ جو چل رہا ہو، جو لوگوں کی گزرگاہ ہو، وہاں پیشاب نہیں کرنا۔ پھر دین اپنے ماننے والوں کو بتاتا ہے کہ سایہ دار درخت، پھلدار درخت، اس کے نیچے بیٹھ کے پیشاب نہیں کرنا۔ اور پھر ساتھ یہ بھی ہدایت فرماتا ہے کہ اگر کسی کسان کی، کسی ذمہ دار کی فصل جو اس نے بوئی ہے وہ پک چکی ہے، کٹنے کے قابل ہے، تو اس فصل میں بیٹھ کے بھی پیشاب نہیں کرنا۔ ہمارا دین تو ہماری ایسی رہنمائی فرماتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا اپنے ماننے والوں کو دین مبین نے کہ اے بندے، پیشاب کے جو چھینٹے ہیں، پیشاب کے جو قطرے ہیں، ان سے بچنا ہے۔ پیشاب کی چھینٹیں سمجھو یہ دوزخ کی آگ کو تیز کرتی ہیں۔ پیشاب کی چھینٹیں دوزخ کی آگ کے لیے ایندھن کا کام کرتی ہے، لہذا اس سے پرہیز کرنا ہے، اس سے بچنا ہے کہ یہ آپ کے جسم پہ نہ پڑیں۔ اسی لیے ہم پانی استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جس جگہ پہ تم پیشاب کرو اس کا انتخاب کرتے ہوئے بھی دیکھ لینا کہ جگہ زیادہ سخت نہ ہو، تاکہ تم پیشاب کرو تو زمین سے چھینٹے اڑ کر تمہارے پاؤں پہ، ٹانگوں پہ پڑیں۔ اور آپ کو یہ بات بھی اس ضمن میں کوٹ کر لینی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے، تو آپ کا گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ تو قبرستان میں نبی محترم، شفیع معظم، رحمت ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دی ہوئی اس طاقت سے دیکھا کہ دو قبریں ہیں، ان کو عذاب ہو رہا ہے۔
تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ جو فلاں فلاں قبر ہے اس کے مردوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو صحابہ کا ایمان کیسا تھا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میرے صحابہ ان میں سے ایک بندہ تو چغل خور تھا۔ چغل خور کون تھا؟ جو دوسروں کی باتیں کرتا تھا۔ اور چغلی کی تعریف کیا ہے کہ ہر وہ بات جو آپ کے بھائی کو، آپ کے دوست کو، آپ کے رشتہ دار کو، آپ کے تعلق والے کو بری لگے، آپ اس کی پیٹھ پیچھے بات کریں، اگر وہ سنے تو اس کو بری لگے تو یہ بات چغلی ہے۔ اور آج ہمارا تو یہ سمجھو ایک مشغلہ ہے، حسین مشغلہ، کہ ہم جب بھی بیٹھتے ہیں کہتے ہیں فلاں صاحب ایسے ہیں، فلاں صاحب ایسے ہیں، فلاں صاحب ایسے ہیں، فلاں میں یہ کمی ہے، فلاں میں یہ کمی ہے۔ تو دوستو جب ہمارا پھر وہ بھائی، ہمارا وہ دوست سنے گا تو اس کو کتنا برا لگے گا کہ وہی بندہ جو میرے ساتھ محبت کا بھی دعویٰ کرتا ہے، میرے ساتھ تعلق داری اور رشتہ داری کا بھی دعویٰ کرتا ہے، جب میں اس کی محفل سے اٹھ جاتا ہوں تو میری پیٹھ پیچھے میری باتیں کرتا ہے، میرے بارے میں کہتا ہے کہ یہ ودا فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ تو دوستو فرمایا جو بندہ چغلی کرے گا اس کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں۔ فرمایا قبر میں جو عذاب ہو رہا تھا اسی وجہ سے ہو رہا تھا کہ بندہ چغل خور ہے۔ لہذا سب سے پہلے تو اس عادت بد سے توبہ کریں، اور جن جن کا دل اس وجہ سے ستایا ہے ان سے معافی کے طلبگار ہوں، ان سے معافی مانگے، پھر اللہ سے معافی مانگے، اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ تو دوسرا وہ بندہ تھا جو پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ فرمایا پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے اس بندے کو عذاب قبر ہو رہا تھا۔ تو پھر سونے آقا نے، جن کو رب تعالیٰ نے رحمت للعالمین، ساری کائنات کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو آپ نے ان کی قبروں پر کھجور کی سبز ٹہنیاں رکھیں جس کی وجہ سے ان کے عذاب میں کمی ہوگی۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جب تک یہ سبز رہیں گی اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی، اور اس ذکر کی بدولت قبر والوں کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہم سے پہلے ایمان کی دولت لے کر اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرنے سے، یا ان کی قبر پر پھول ڈالنے سے، یا سبز ٹہنیاں رکھنے سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو جو بات کر رہا تھا اپنے موضوع کے مطابق، مسلمان کو یہی حکم ہے کہ جب پیشاب کرنے کے لیے جائے تو دیکھے اس کے پاس پانی بھی ہونا چاہیے، یا مٹی ہونی چاہیے، یا کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس سے وہ اپنا جسم خشک کر لے، اور ساتھ ساتھ پردے کا انتظام بھی ہونا چاہیے کہ جہاں وہ پیشاب کرے، چونکہ فی زمانہ آج کل لیٹرین کا سسٹم ہے، باتھ روم کا سسٹم ہے، تو وہاں ایک چیز بھی مد نظر یہ بھی رکھنی ہے، کتنے لوگوں کو جو دین سے پہلے لا علم ہوتے ہیں، دین کے قانون کو سمجھتے نہیں ہیں، پھر ساری زندگی پچھتاتے رہتے ہیں۔ یعنی میری مراد یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب لوگ مکان بناتے ہیں تو انجینئر کو ایک نقشہ دے دیا کہ بھئی ہم کو ایسا ایسا کمرے، ایسا ایسا بیڈ روم، یہ وہ بنا دو، تو انجینئر اپنی ترتیب کے ساتھ وہ نقشہ بنا دیتے ہیں، مکان تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن جب تیار ہوتا ہے تو غفلت کی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ جو وہاں ٹائلٹ ہے اس کی جو سمت ہے وہ صحیح نہیں۔ تو ایک ادنا مسلمان کو یہ حکم ہے کہ جب بھی وہ پیشاب کے لیے جائے تو اس کو یہ بات مد نظر رہنی چاہیے کہ اس کا منہ اور اس کی پشت دونوں میں سے کوئی بھی قبلے کی طرف نہ ہو، دونوں میں سے کسی کا بھی رخ قبلے کی طرف نہ ہو۔ اور جب باتھ روم میں داخل ہونا ہے، ٹائلٹ میں داخل ہونا ہے، تو اس سے پہلے ایک دعا کی تعلیم دی گئی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے۔ وہ کیوں؟ فرمایا یہ جو جگہ ہیں بیت الخلاء،
استنجا خانہ فرمایا یہ جنوں اور شیطانوں کی پسندیدہ جگہ ہے، یہ جنوں اور شیطانوں کی اماج گاہ ہے، پسندیدہ جگہ ہے، لہذا جب بھی کسی کو پیشاب کی حاجت ہو تو واش روم میں جانے سے پہلے دعا پڑھ لے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا پڑھ کے تو پہلے بایاں پاؤں، جس کو ہم الٹا پاؤں بھی بولتے ہیں، وہ داخل کرنا ہے، تو پیشاب کریں پانی کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، مٹی پانی جو بھی آپ کو چیز اویلیبل ہو اس سے اپنے جسم کو صاف کریں۔ مٹی کے بعد بھی پانی استعمال کرنا ضروری ہے، تو اپنا جسم صاف کریں۔ جب باہر نکلنے لگیں تو سیدھا پاؤں، دایاں پاؤں جو ہے اس کو باہر نکالیں اور ساتھ کہیں غفرانک، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی بخشش و مغفرت فرمائے، ہمیں دین حنیف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔